بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے کونڈوں کی شرعی و تاریخی حیثیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ابدی کامیابی کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں رکھا ہے۔ انسان اس کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و رضا سے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر چونکہ انسان کی کامیابی شیطان کو اچھی نہیں لگتی، تو جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو شیطان اگرچہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ گنہگار انسان جب ندامت و شرمندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے گا تو اپنے گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا، اور شیطان سوچتا ہے میری ساری محنت رائے گاں جائے گی، تو پھر انسان کو ایک ایسے گناہ میں مبتلا کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کے ارتکاب پر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور وہ گناہ بدعت ہے۔ جی ہاں، بدعت بہت ہی سنگین گناہ ہے، کیونکہ بدعتی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، جبکہ وہ اپنے عمل کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو بدعتی ہمیشہ توبہ سے محروم رہتا ہے۔ انہی بدعات میں سے ایک قبیح بدعت 22 رجب کے کونڈوں کی رسم ہے۔ یہ بغض صحابہ اور توہین صحابہ پر مبنی رسم دشمنان صحابہ کی ایجاد کردہ ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 22 رجب کی شب کو عورتیں نہا دھو کر باوضو ہو کر خاص طریقہ کے مطابق پوڑیاں بنا کر مٹی کے کورے کونڈوں میں بھر کے چوکی یا صاف چادر پر رکھ کر ایک منظوم کتاب پڑھواتی ہیں۔ اس رسم کی ابتدا سن 1906 عیسوی میں ریاست رامپور یوپی سے ہوئی ہے۔ کونڈوں کی من گھڑت کہانی۔ رجب کے کونڈوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی کا سہارا لیا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینے میں ایک غریب لکڑہارے کی بیوی نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو 22 رجب کو میرے نام کے کونڈے بھرے گا، پھر اللہ سے جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، ورنہ قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ لے۔ چنانچہ اس لکڑہارے کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس کا شوہر بہت سا مال لے کر واپس لوٹا اور ایک شاندار محل تعمیر کر کے رہنے لگا، اور وزیر کی بیوی نے کونڈوں کو نہ مانا تو اس کے شوہر کی وزارت ختم ہو گئی۔ پھر اس نے توبہ کی اور کونڈے بھرے تو دوبارہ وزیر بن گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اور قوم ہر سال دھوم دھام سے یہ رسم منانے لگے۔ یہ ایک قبیح بدعت و رسم ہے جو دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایجاد کردہ ہے۔ اس کی ایجاد صرف اور صرف بغض معاویہ رضی اللہ عنہ کے اظہار کے لیے ہے۔ اس کا دین اسلام اور شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے کونڈوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ ان کو شرعی سمجھ کر پکانا، بنانا، کھانا بدعت ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کونڈوں کی مروجہ رسم محض بے اصل، خلاف شرع اور بدعت ہے۔ 22 رجب نہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی ولادت ہے اور نہ ہی تاریخ وفات۔ اس کا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا تعلق؟ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ رسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ جس وقت یہ رسم بجا لائی گئی اس وقت اہل سنت کا غلبہ تھا، اس لیے خفیہ منائی گئی، لہٰذا برادران اہل سنت کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو بجا لائیں اور نہ ہی اس میں شرکت کریں۔ کونڈوں کی مروجہ رسم بالکل بے اصل ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کونڈوں کی مروجہ رسم دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اظہار مسرت کے لیے ایجاد کی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہرگز ایسی رسم نہ کریں، دوسروں کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کر کے اس سے بچانے کی کوشش کریں۔
حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رسم میں ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حتی الوسع اسے مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس دن نیک مقصد کے تحت خیرات کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس میں تشبہ بالروافض ہے۔ نیز ان کے مکروہ ترین عمل کو تقویت دینا ہے۔ اس عمل کی بنیادی غرض ہی صحابہ رسول کی توہین اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل معاشرے میں فرض واجب کے درجہ میں جو چیز پھیل گئی ہے وہ کونڈے ہیں۔ نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، گناہ سے بچے نہ بچے، لیکن کونڈے ضرور کرے۔ خدا جانے یہ کونڈے کہاں سے نکل آئے، نہ قرآن کریم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، اور نہ بزرگان دین سے۔ اس کی کوئی اصل نہیں، بس ہماری قوم مزہ اور لذت کی خوگر ہے۔ اس طرح کی چیزوں نے امت کو خرافات میں مبتلا کر دیا ہے۔ رجب کے کونڈوں کی ممانعت کیوں ہے؟ رجب کی 22 تاریخ میں کونڈا اس لیے جائز نہیں کہ اس دن حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تھا۔ رافضیوں نے انتقال کی خوشی میں کونڈا کا سلسلہ جاری کیا۔ جب صحیح عقیدہ کے لوگوں نے رافضیوں سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی خوشی میں کرتے ہیں، حالانکہ حضرت جعفر صادق کی پیدائش رجب میں نہیں ہوئی بلکہ 8 رمضان المبارک سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کا انتقال شوال میں ہوا ہے، اس لیے رجب کا کونڈا جائز نہیں ہے۔ یہ رجب کا کونڈا کوئی خاص ایک فرقہ کے لوگ نہیں بلکہ بہت سارے فرقے کے لوگ ملا جلا کر کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی ایک فرقہ نشانے میں نہیں ہے، نہ تو بریلوی حضرات نشانے میں ہے اور نہ ہی دیوبندی حضرات نشانے میں ہے، بلکہ جو بھی اس میں شامل ہے ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کو بچنا چاہیے، چاہے وہ بریلوی ہو اور یا دیوبندی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔